الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ رحمت والا، وہ برکت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے اور اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ پہلی، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس طرف اللہ پاک کی نظر رحمت فرمائے، نظر رحمت ہو، کبھی بھی اسے عذاب نہ دے۔ شام کے وقت ان کے منہ کی بو، جو بو کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ہر رات اور ہر دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑی پیاری حکایت ہے، محمد نامی ایک آدمی سارا سال جو ہے وہ نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان آتا تو ببرکت مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور پچھلے سال کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ پاک مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے اللہ پاک نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے خدائے رحمان ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے، اس سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اچھا، اس حکایت سے کوئی کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ سارا سال نماز نہیں پڑھنی، صرف رمضان مبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ پاک کی مشیت پر موقوف ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میرے ورگے مکالے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے اور یہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور بھرپور انداز میں انشاءاللہ اس میں عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ پاک اسی طرح ہم سب کو بعمل بنائے، تا دم آخر پکا سچا نمازی بنائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔